یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کی اویئرنیس جو ہے لوگوں میں حیران ہوتا ہوں, ہم سے کہیں زیادہ ہے. جو سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, انہوں نے نگران لوگوں سے ملاقات کی ہے. میں اس سے زیادہ نہیں چاہتا کہ عمران خان آپ کی جنگ لڑ رہا ہے, آپ کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے, آپ کی اولاد اور ان کی اولادوں کی جنگ لڑ رہا ہے. نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے کے لیے لندن سے آئے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کی خواہش ہے کہ میں بنوں. آپ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب. کہ جناب ہم تو آپ کے پاس لیول پلینگ فیلڈ مانگنے آئے تھے, آپ نے تو ہماری فیلڈ ہی جو ہے وہ ہم سے چھین لی. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لوگ نیوز اور میں آپ کا میزبان بلاول حسین. جی ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر وائک نیوز کے سینئر تجزیہ کار چودھری غلام حسین صاحب, اور دوسرے مہمان ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور پیشے سے وکیل ہیں, پی ٹی آئی کے سینئر رہنما لطیف کھوسہ صاحب. لطیف کھوسہ صاحب وہ شخص ہے جن پر بہت ساری مشکلات بھی آئیں, لیکن وہ آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. جی سر, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں ٹائم دیا ہے. اور سر میں جاننا چاہوں گا, حلقہ این 122 میں خواجہ سعد رفیق ہے آپ کے مقابلے میں, ٹف ٹائم دے رہے ہیں پھر خواجہ صاحب کو؟ یہ تو آپ نے سوال ہی الٹا کیا ہے. خواجہ صاحب سے یہ پوچھیں. دیکھیں خواجہ صاحب کی جتنی ماشاءاللہ یہاں جتنی ان کے خلاف منافرت ہے, آپ کی سوچ ہے. اور اس وقت جو ہے اگر آپ کہیں بھی چلے جائیں اور گیلپ پول ذرا دیکھ لیں سروس, عمران خان ہارٹ تھراب ہے. عمران خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے, اور جتنا ظلم انہوں نے روا کیا ہے اس کا ظلم کا ریپلشن ایک علیحدہ ہے. وہ لاوا ایک ابل رہا ہے, پھٹ رہا ہے, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 8 فروری کو. میں تو سمجھتا ہوں کہ خواجہ کا میرا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ کوئی اور قوتیں ہوگی جو مقابلہ کریں گی. خواجہ سعد رفیق اس وقت جو ہے میرا 90 اور 10% کا اس وقت ریشو جا رہا ہے. اسی وقت خواجہ سعد شریف مجھے ووٹرز میں کہیں نظر نہیں آ رہا. سر یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو کمپین کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے, جلسہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی جلسے بھی کر رہی ہے, کمپین بھی کر رہی ہے, پی ٹی آئی کو کیوں نہیں کرنے دی اجازت ہے؟ میں نے ریلی کا اعلان کیا, یہ میرے گھر کے باہر ساری پولیس ہی پولیس تھی. تو میں نے کہا لو جی, مجھے تو گورنر کا پروٹوکل جو پہلے ملا کرتا تھا جب میں گورنر تھا, اب بھی آ گئے ہیں میرے پروٹوکل کے لیے آ گئے. تو انہوں نے ہمیں ریلی نہیں نکالنے دی, مگر ہم نے دو کر کے جو ہم نے کرنا تھا اپنا اہداف جا کے بازاروں میں ہم نے گلی گلی ہم نے جو ہے ڈور ٹو ڈور کیمپین کی. اور یقین کریں اتنی رسپانس تھی, آپ کو حیرت ہوگی. وہ کہتے ہیں نہ بھی آتے تو بھی ووٹ خان کا تھا, نہ بھی آتے تو بھی ووٹ خان کا تھا. یہ پہلا الیکشن ہے جس میں ووٹر کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہا ہے, ووٹر انتخابی نشان ڈھونڈ رہا ہے کہ آپ بتائیں جی انتخابی نشان کیا ہے. اور آپ کے نیچے جو ایم پی ایز کے ہیں وہ کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے, کیونکہ ہر کوئی عمران خان کا پوسٹ تصویر لگا کے کوشش کر رہا ہے کہ میں عمران خان کے ووٹ اور پی ٹی آئی کے ووٹ لوں. وہ ہم نے اس کا تدارک کر دیا. روبو کالز بھی میری جا رہی ہیں سبھی کو تقریباً کانسٹیٹیوشن. سر آپ نے انتخابی نشان کی بات کی, آپ کا انتخابی نشان کیا ہے؟ میرا انتخابی نشان کے ہے, کے فار خان, کے فار کنگ, کنگ خان, اور کے فار کھوسا بھی ہے, کوہسا پہاڑ جیسا. تو ہمارا جو ہے یہ ایک ایسی طاقت کا جو سمبل ہے جس میں نڈر ہے, بے خوف اور خطر. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہی جو ہے عمران خان قوم کو میسج دے رہا ہے. جب وہ کہتا ہے تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, تو پھر وہ انسان جو ہے بے خوف ہو جاتا ہے. پھر یہ کسی اقتدار کے, کسی طاقت کے, کسی اس سے جو ہے وہ دبتا نہیں اور جو ہے خائف نہیں ہوتا ہے. یعنی جب سے یہ انہوں نے سزائیں کی ہیں ان کا خیال تھا کہ دب جائے گی. یقین کریں کل میں گیا ہوں, لوگوں نے اتنے پھول نچھاور کیے ہیں, اتنے پھول نچھاور کیے ہیں, اور مجھے وہ دولہا بنا دیا ایک, کلا بلا پہنا بنو کے. اور میں تو جہاں گیا ہوں کیا نہیں, میں آگے کافی شوق پورا کر چکا. تو صاحب جو عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں سزا سنائی گئی ہے 10 سال, اگلے دن ہی 14 سال کی سزا ہو گئی ہے توشہ خانہ کیس میں. ٹھیک ہے, غریب آدمی کی سائیکل چوری ہو جائے تو اس کی ایف آئی آر نہیں ہوتی. یہاں پہ خان صاحب جو سابقہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ان کے رات 12 بجے تک عدالت لگ رہی ہے. یہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں میں نے تو شروع سے دیکھے, بھٹو صاحب کا بھی دیکھا, وہ بھی عدالت میں لے کر آتے تھے. زرداری صاحب کو عدالت میں لے کے جاتے تھے, رانی شہید بے نظیر عدالت میں لے کے جاتے تھے, نواز شریف کو عدالت میں لے کے جاتے تھے,
حمزہ اس کو شہباز شریف کو عدالت میں لے کے جاتے تھے, یوسف رضا گیلانی کو عدالت میں لے کے جاتے تھے, راجہ پرویز اشرف کو آپ کہہ لیں, خاقان عباسی کو. یہ ہمارے طاقت دیکھیں خان کی, عدالتیں چل کے اڈیالہ جیل اور اٹک جیل جا رہی ہیں, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہوتے ہوئے وہ بھی جیل میں چل کے جاتا ہے. تو خان کی طاقت تو دیکھیں نا, اتنے خائف ہیں. اور یہ جو بدحواسی میں جو جتنے اقدامات کر رہے ہیں, یہ خان کو اتنا زیادہ پاپولر کر رہے ہیں, اور ان کے خلاف جو ہے اتنی نفرتیں بڑھ رہی ہیں. آپ یقین کریں لاہور کا جو حلقے ہیں, یہ نواز شریف انشاءاللہ ہارے گا. آپ دیکھیں گے ڈاکٹر یاسمین اس کو ہرا رہی ہے. اور یہاں لاہور جو کہتے تھے کہ لاہور ہمارا ہے, اگر آپ میرے ساتھ چلیں اور دیکھیں, یہ تو بغیر پروٹوکل کے, بغیر ریاستی مشینری کے, بغیر پولیس کے, بغیر 15 ڈالوں کے, یہ اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے. ایسا ہی ہے بالکل. کچھ سروے میں نے بھی کیے ہیں, لوگوں کی رائے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے نا 90% عوام ہے, ٹھیک ہے, لیکن لوگ نا مایوس ہو گئے ہیں سزاؤں کے بعد. تو لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے کہ ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, یا کیونکہ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں؟ جی نہیں, ان کا جو ہے, اور یہ جو ایک دم پروپیگنڈا کیا ہے جی, سزائیں ہو گئیں جی, عمران کا شاید یہ ختم ہو گیا جی, یہی مقصود تھا. 8 فروری سے پہلے ٹھا کر کے جو سزائیں کی ہیں, جس طرح ضلع سبحانی کو تاج پوشی کے لیے چوتھی مرتبہ تشریف لے کر آئے ہیں وہ, اور وہ بھی جو ایمبیسڈر جو ان کو یعنی سزا یافتہ مجرم کا, جس کے عدالتی وارنٹ پر پچول نکلے ہوئے ہیں, اور ایمبیسڈر کا فرض تھا, ڈیوٹی تھی کہ وہ انہیں گرفتار کر کے ان کو ڈپورٹ کر کے یہ اڈیالہ جیل میں جاتے. الٹا ان کو جو ہے ایک ریڈ کارپٹ پروٹوکل دے کر ان کو جو ہے رخصت کیا گیا ہے ایتھرو ایئرپورٹ سے. اور پھر اس پر تورا دیکھیے, جب اسلام آباد ایئرپورٹ پر آتے ہیں تو بایو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے ماشاءاللہ ایئرپورٹ پر, جبکہ عمران خان کو یعنی عدالت کے بایو میٹرک کمرے سے گرفتار کیا گیا, اور جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ انلیگل ہے, اور یہ جو ہے ان کی گرفتاری کو کالعدم قرار دیا, لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. جنہوں نے انہیں گرفتار کیا, جنہوں نے عدالت کی بے حرمتی کی, جنہوں نے دیواریں پھلانگیں, جنہوں نے در و دیوار باہر توڑے, جنہوں نے عملے کو زد و کوب کیا, جنہیں وکلاء کو زد و کوب کیا, جنہوں نے رف اپ کیا, اور جس طریقے سے فارمر پرائم منسٹر کو گرفتار کیا, ان کے خلاف کوئی حرکت نہیں. جی کوسا صاحب, یہاں پہ چوئی صاحب آپ سے کچھ سوال کرنا ہے. جی چوئی صاحب. سردار لطیف کھوسا صاحب ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو عہدے, یعنی یہ اٹارنی جنرل پاکستان بھی رہے, یہ گورنر پنجاب بھی رہے, اور بھی مختلف حیثیتوں میں انہوں نے, اور ایک لمبا عرصہ وکالت سے شعبے سے, اور انسانی حقوق کے لیے اور مظلوم کے ساتھ, اور مظلوم کی آواز بن کے ان کے لیے ڈٹ کے انہوں نے کوشش کی, اور آگے ان کے صاحبزادگان بھی جو ہے وہ بھی جان پر کھیل کے قوم کی اور عوام کی خدمت پر کوشاں ہیں. ان کے گھر پر فائرنگ ہو, ان کے بیٹے کو گرفتار کیا جائے, کبھی اغوا کیا جائے, ان کی بہو جو ہے مسز خرم کھوسا ہوں, باقی ہو, کوئی کسر نہیں ان لوگوں نے چھوڑی ان پر مظالم کی, ان پر انتقامی کارروائیوں کی, ان کا پیچھا کرنے میں. اور آج بھی ان کو آزادانہ مہم چلانے نہیں دی جا رہی. اس کے باوجود لطیف کھوسا ایک ایسی شخصیت ہے, وی آر فاؤنڈ آف ہم, ہیڈس آف ٹو ہم اینڈ ہز فیملی, withstanding all kind of pressures and standing with the people. میں اب 3 چیزیں, پہلی بات ہے کہ ہمارا اپنی اندازہ یہ ہے کہ overwhelming majority of the people of Pakistan are with عمران خان and PTI. Having said this, اب انہوں نے 3 مطلب نئے اپنے, یعنی میں ریکارڈ پر کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کہ یعنی یہ جو سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, انہوں نے نگران لوگوں سے ملاقات کی ہے, میں اس سے زیادہ نہیں چاہتا, کہ جی انج کرو ہو تو پی ٹی آئی دے جڑے پولنگ ایجنٹس نے نا, انہوں نے پولنگ اسٹیشن کے اندر داخل ہی نہ ہون دیو. نمبر 1, اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرح بھگوڑے اور خائف بنے ہوئے ہیں, اور عوام سے ڈر کے اور ووٹر سے ڈر کے یہ کس گھٹیا لیول پر اتر کے حرکتیں کر رہے ہیں. نمبر 1 وہ کہہ رہے. اس کے بعد
انہوں نے جو یہ جب سے الیکشن کا سنا ہے کوئی ان کا پورے ملک میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں دیر از ناٹ ایون ون سنگل کانسٹیٹوئنسی جدھر لوگوں کو وہ اپنے وہ کاغذات جمع کرانے پر، ان کو اسکروٹنی پر، ان کے لوگوں کو یہ مار پیٹ اغوا خواتین، یہ کوئی مظالم ایسے نہیں کتاب میں جو کسی دنیا کے حصے میں بدترین شکل میں ہو رہے ہوں اور یہ یہاں نہ کر رہے ہوں ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر۔ افسوس آتا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ جی وہ کہتے ہیں سارا دن وہ لطیف کھوسہ صاحب اور بلاول حسین صاحب اور محمود الحسن صاحب یہ خوش رہیں، ہاں ٹھپ 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 مور لگ رہی ہے 90%، لیکن شام نو وہ بکسا اتنے بھریا رہ گیا۔ ایک پہلے دے ایک بنائے ہوئے رزلٹ 1 2 3 کر کے وہ شرمناک حد تک جا کے وہ رزلٹ اناؤنس کر دو، یہ روندے رہن بعد اگے عدالتوں دے وچ جو حال ہے وہ بھی سارے سامنے۔ تو یہ ان کا کاؤنٹر کس طرح کر رہے ہیں آپ؟ نمبر 3، یہ کیوں ماحول بنایا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، انتظامیہ، نگران حکومتیں، عدلیہ، یہ سارے کے سارے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف صاف رہا ہے؟ اور ان سرکمسٹانسز میں ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ون دی الیکشن اینڈ فارم دی گورنمنٹ؟ دیکھیں چودھری صاحب، اس کا تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نہ تو 60 کی دہائی ہے، نہ 70 کی ہے، نہ 80 کی ہے، نہ 90 کی ہے، یہ ہم 2024 میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کی اویئرنیس جو ہے لوگوں میں حیران ہوتا ہوں، ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ بین الاقوامی طور پر اتنے انٹر ووون اور انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ سو یہ فراڈ نہیں چل سکے گا۔ ہم نے بھی جو چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں، انہی ایوانوں میں 50 سال سے زائد ہو گئے ہیں، ہم نے خاک چھانی ہے۔ اب ہمیں بھی کندن بن کے ہمیں بھی پتہ ہے کہ کس طرح سے ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ سو ہم نے اس کا بندوبست کر لیا۔ اب آپ دیکھیں، ہمیں جلسے نہیں کرنے دیے گئے، ہمیں ریلیز نہیں نکالنے دی گئی، لیکن آج بھی کہیں سروے آپ بھیج دیں 90% جو ہے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہوگا۔ اس کے باوجود معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، آپ کے سارے چینلز بھی ایک آرکیسٹرڈ اور ایک اسکرپٹڈ قسم کا نیریٹو بیان فرما رہے ہیں اور ترانوں پر ہی ترانے بجائے جا رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں بدقسمتی ہے غلام حسین صاحب، بدقسمتی دیکھیں، ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے۔ کاش ہم مشرقی پاکستانی کا دیکھ لیں، جب آپ عوام کو ان کا حق نہیں دیتے تو کیا حال ہوتا ہے۔ مملکتیں خدا را کفر کی حکومت چل جاتی ہے، کفر کی ریاست چل جاتی ہے، ناانصافی اور ظلم کی ریاست نہیں چلتی ہے۔ سو خدا را حب الوطن، محب وطن بنیے گا، کم از کم دھرتی ماں کا تو خیال کیجئے گا۔ سر آج یہ عوام کے ذہن میں رچ بس گئی ہے کہ یہ چور، لٹیرے، ڈاکو جنہوں نے دھرتی ماں کو اس طرح لوٹا ہے کہ اب وہ یعنی ڈھانچے بنے ہوئے ہیں اور چوتھی مرتبہ پھر اس کو نچوڑ کر لوٹ کر پھر واپس چلے جائیں گے۔ یہ عوام برداشت نہیں کرے گی۔ اور آپ چوہدری صاحب دیکھیں گے کہ عوام جائے گی اور جوک در جوک جائے گی، اور ایسے جائے گی کہ ان کی ٹرانسپورٹ پر جائے گی، ان کی بریانیاں کھائے گی، ان کے کیمپ سے جو ہے پرچی لے گی، اور اندر جا کر جب ووٹ نکلے گا تو آپ کو حیرت ہوگی۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ جی یہ تو بکسے، ووٹ جہاں مرضی دیں، بکسے ہم دیکھیں گے کہ کیسے بدلتے ہیں۔ ہم اس کا پہرا دیں گے، نہ صرف یہ کہ پولنگ ایجنٹس کے ذریعے دیں گے، ہم ہر ایک پر وکیل کھڑے کریں گے، اور ہم جو ہے اس کے سبسٹیٹیوٹ بھی رکھیں گے۔ ابھی میں اس کی تفصیل نہیں بتانا چاہتا تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ بھی انٹرسیپٹ ہو جائے، لیکن اس کا آپ خاطر جمع رکھیں، ہم اس کا ایسا پہرا دیں گے۔ پاکستان سارے میں انشاءاللہ ہم نے جو ہے ہدایات دے دی ہیں۔ میری اپنی روبو کالز میرے حلقے میں ساری جا رہی ہیں، اور میں کل سہیوال بھی جا رہا ہوں، چونکہ میں سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف کے ناطے سے اور کور کمیٹی اور ایپکس کمیٹی کا رکن ہونے کے ناطے سے اس سینئر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں سے آزاد کھل کے نڈر ہو کر، آپ نے جیسے کہا اس گھر پہ فائرنگ بھی کی گئی، مجھے جھولے کی سیر بھی کرائی گئی، لفٹ کی، اور میرے بیٹوں پر جو آپ نے خود بیان کر دیا۔
سو ہمیں خوف میں نے نہیں کچھ ہے. دیکھ انشاءاللہ جب ہم کہتے ہیں نا جی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو تو پھر آپ نڈر ہو جاتے ہیں. اور چوہدری صاحب 5 چیزیں اللہ لطیف نے کھوسہ اپنے ہاتھ صاحب، میں رکھی. مریم نواز صاحب کہہ رہی ہیں سزا عمران خان کو ہونے کے بعد تو پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ تو جوتیاں چھوڑ کے بھاگ گیا، نہ تو عوام گھر سے باہر نکلے گی. نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے کے لیے لندن سے آئے ہیں، بلاول بھٹو صاحب کی خواہش ہے کہ میں بنوں، آپ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب. یہ کیا ہو کیا رہا، ماجرا کیا ہے؟ دیکھیں ماجرا یہ ہے کہ یہ انہوں نے پیپلز پالیٹکس کو دفن کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے. نہ باقی جماعتیں ساری جو ہیں، خان پیپلز پالیٹکس کر رہا ہے، وہ پاور پالیٹکس کر رہے ہیں. پاور پالیٹکس کا مطلب ہے کہ آپ ان پاور کوریڈورز کے کندھوں پر چڑھ کر آئیں اور جتنا وشیس قسم کا پروپیگنڈا کر سکتے ہیں کر لیں. ہم عوام پر پاکستان کی، میں نے سپریم کورٹ میں جب کہا، میں نے کہا جناب چیف جسٹس صاحب کے آن ہز فیس کہا، ان دا کورٹ کہا کہ جناب ہم تو آپ کے پاس لیول پلینگ فیلڈ مانگنے آئے تھے، آپ نے تو ہماری فیلڈ ہی جو ہے وہ ہم سے چھین لی. اور میں نے کہا جناب کہ آپ نے جمہوریت کو دفن کر دیا ہے، یہ وہ فیصلہ ہے. انہوں نے وہ سردار کا ٹائٹل بھی تہاڈا کھولے. اچھا میں سوال کوئی نہیں کھول سکتا جی. اچھا یہ سردار لطیف کھوسہ صاحب، یہ میں ایک چیز اور مینشن کر دوں کہ ہمارے ایئر وائی کے جو پریزیڈنٹ احمد یوسف، ان کا بھی کیس سپریم کورٹ تک آپ نے لڑا اور ان کو بری کرایا. تو وی آر گریٹفل ادارے کے طور پر اور صحافی کمیونٹی بھی. ہیونگ سیڈ دس، اب ایک مختصر جواب مجھے چاہیے کہ یہ جو سزائیں خان صاحب کو دی جا رہی ہیں یہ آئین اور قانون اور اس کے اور پروسیجر کے مطابق جسٹیفائڈ ہے، اور عمران خان کب تک وہ جیل سے باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں یہ انصاف اور قانون کو قتل کرنے کے مترادف ہے. یہ دنیا کے کسی پروسیجر، کسی لاء، کسی قانون کے تحت اس کو نہ تو آپ انصاف کہہ سکتے ہیں، نہ آپ اس کو جو ہے قانون کا فیصلہ کہہ سکتے ہیں. یہ ایک ایسا بدترین دھبا ہے پاکستان کی عدالتی نظیر پر کہ میں سمجھتا ہوں یہ صدیوں تک یا کم از کم فیوچر جنریشنز اس کو یاد رکھے گی. یہ فیصلہ جس وقت ہم اپیل میں لے کر جائیں گے، ابھی تو نقل نہیں میسر آ رہی ہے، ہم جس وقت نقل انشاءاللہ اپیل میں لے کر جائیں گے، یہ عدالت عالیہ سے فیصلہ اس طرح سے اڑے گا جس طرح فیصلہ اڑنے کا حق ہوتا ہے. دیکھیں نہ تو صفائی کا موقع دیا گیا ہے، نہ وکیل کو جو ہے دفاع کا موقع دیا گیا ہے، نہ عمران خان کا 342 کا بیان دیا گیا ہے. عمران خان کو اپنا وکیل سے بھی محروم کر کے، یعنی پروسیکیوٹر کے جونیئر کو کھڑا کر کے وکیل دیا گیا. اور دوسرا وکیل نواز شریف کا وکیل ہے، جو پرویز ہے، امجد پرویز، وہ نواز شریف کا وکیل ہے. آپ نے لندن میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا ہوگا، آپ نے ان کی اپیل میں بھی دیکھا ہوگا. ملی بھگت ہے. دنیا میں کبھی سنا ہے کہ آپ کے سیاسی مخالف کا وکیل جو ہے وہ سرکاری وکیل کے طور پر اسے کیا گیا ہو؟ جبکہ خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی 3 رکنی بینچ کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ سرکاری محکمہ پرائیویٹ وکیل نہیں رکھ سکتا ہے. اور انہوں نے کہا یہ تو سرکار خزانے پر بوجھ ہوگا، عوام پر بوجھ ہوگا. وہ جبکہ ظفر موج ہے آپ کے پاس اٹارنی جنرل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ڈپٹی اٹارنی جنرل، سو پرائیویٹ وکیل نہیں ہو سکتا. لطیف کھوسہ صاحب ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، لاسٹ میں ایک چھوٹا سا جملہ پاکستانی عوام کے لیے کیا پیغام؟ دیکھیں پاکستانی عوام کے لیے میں یہی عرض کروں گا کہ عمران خان آپ کی جنگ لڑ رہا ہے، آپ کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے، آپ کی اولاد اور ان کی اولادوں کی جنگ لڑ رہا ہے. ان چور ڈاکو لٹیروں نے جو ہے آپ کی 3 نسلیں گروی کر کے رکھ دی ہیں. آج بچہ جو پیدا ہو رہا ہے 3 لاکھ مقروض پیدا ہو رہا ہے. 10 کروڑ جو ہے لوگ غربت کی دہلیز سے ان 20 مہینوں میں نیچے دھکیل دیے گئے ہیں. یہ مہنگائی کا سونامی انہوں نے آپ پر جو ہے نازل کر دیا ہے. یہ پاکستان کو غلام بنانا چاہتے ہیں. آپ 7 فروری کو نکلے، 8 فروری کو نکلے اور مہر جو ہے اپنے ضمیر کے مطابق اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے مقدر کو سنواریں اور ان چور ڈاکوؤں اور لٹیروں کو دوبارہ دھرتی ماں کو لوٹنے کی اجازت نہ دیں. بہت شکریہ لطیف کھوسہ صاحب آپ کا، اور چوئی صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ سر. جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی ایک نئی جگہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ.